اچھا جو ٹاپک ہے بیسیکلی واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک ود یو گائز اباؤٹ از اقبال. فرسٹ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن انہوں نے کرا دیا. ویسے ڈاکٹر حسان بخاری میرا نام ہے اور بیسیکلی آئی ایم این MBBS ڈاکٹر بٹ آئی ہیو اے پیشن فار دا اسٹڈی آف ہسٹری اور اس مقصد کے لیے تاریخ اور تجزیہ کے نام سے چینل بھی چلاتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ ایکٹیویٹیز اس میں آج کی ایکٹیویٹی بھی شامل ہے. اب کویشچن ہے کہ اقبال کیا آج بھی ریلیونٹ ہے پریزنٹ ڈے اور ایج میں؟ تو پہلا تو پھر بات یہ ہے کہ ریلیونس کیا ہوتی ہے. کو والنٹیئر ہے تو آپ لوگوں کو میں انکریج کروں گا کہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں. سو وٹ ڈو یو مین بائی ریلیونس؟ نہیں آسان ہے یار ٹرائی تو کرو. چلو پٹی پٹائی ڈیفینیشن بتا دیتے ہیں جو بچے اسکولوں میں یاد کرتے ہیں نا. آکسفورڈ یونیورسٹی میں لکھا ہے کہ جی دا فیکٹ آف بینگ ویلیویبل اینڈ یوزفل ٹو پیپل ان دیئر لائفز اینڈ ورک. جو چیز جنرلی ریلیونٹ ہے اس کی ریلیونس ہے, جو آپ کے کام آ سکتی ہے اس کی ریلیونس ہے. جنگ میں اب تلوار کی ریلیونس نہیں رہی کیونکہ اب G3 رائفل آ گئی ہے. تو G3 رائفل کی ریلیونس اس وقت تک رہے گی جب تک اس سے بہتر کوئی چیز نہیں آ جاتی. جو چیز سپرسیڈ ہو گئی, متروک ہو گئی, وہ ریلیونٹ نہیں رہی. تو کیا اقبال ریلیونٹ ہیں یا نہیں, اس کویشچن کا آج ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے. اب اگین ہمارے ہاں تو بڑا پڑھایا جاتا ہے اقبال نیشنل شاعر ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, پاکستان کا خواب انہوں نے دیکھا ہے. لیکن ایک دوسرا طبقہ بھی پیدا ہو گیا جو کہتے ہیں کہ اقبال متروک ہیں, اقبال ریلیونٹ نہیں رہے, جو ان کے خیالات تھے وہ آج کے دور میں اپلیکیبل ہی نہیں ہیں, یا ڈینجرس بھی ہیں, یا خطرناک بھی ہیں, یا غلط ہیں. تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو ریلیونٹ کہتے ہیں ان کی بھی اکثریت کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کیوں ریلیونٹ ہیں, اور جو ارریلیونٹ کہتے ہیں ان کو خیر تھوڑا سا سٹارٹ ان سے کریں گے, اس کے بعد ہم آ جائیں گے. جیسے اقبال خود بھی کہتے تھے اور آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کا بیشتر کلام فارسی میں, اردو میں کم ہے, فارسی میں زیادہ ہے. اور فارسی مجھے تو آتی نہیں ہے تو آئی اسٹڈیڈ اٹ ان انگلش. پروفیسر نکلسن جو کہ کیمبرج میں اقبال کے ساتھ فلسفی ڈپارٹمنٹ میں لنک بھی رہے, he translated his philosophical works into English and Iqbal actually proofread them, so they are fairly accurate. اور اسرار خودی میں لکھا ہے کہ even to my own comrades my song is strange. مطلب میرے اپنے لوگوں کو بھی میری باتیں عجیب لگیں گی کئی دفعہ. تو اتنا سمپل نہیں ہے ان کی ریلیونس کو گراسپ کرنا. سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کویسچننگ اقبالز ریلیونس, کویسچن کرنا کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, کیا بات کرتے ہیں وہ لوگ. چلیں پہلے آ جاتے ہیں کون پر. کون کا جواب جو ہے وہ بھی میں اقبال کی زبان میں ہی دوں گا. وڈ ہیو بین بیٹر کہ اگر آپ لوگ سارے دیکھ رہے ہوتے, لیکن سنس آپ لوگ اب ویژول اپنے اسٹیمولس کو یوز نہیں کر سکتے, سو پلیز ٹرائی ٹو لسن کیئرفلی. کہتے ہیں Your mind is prisoner to others' thoughts. کسی دوسرے کی تھاٹ کے غلام ہیں. Another's music throbs within thy throat. Throat آپ کا ہے, میوزک کسی اور کا نکل رہا. Your very speech is borrowed. الفاظ بھی آپ کے کسی اور کے ہی ہیں, زبان آپ کی, الفاظ کسی اور کے ہیں. And your heart dilates with aspirations not thine own. آپ کے دل میں جو خواہشات ہیں وہ آپ کی نہیں ہیں, کسی اور کی ہیں. That's the answer to who is questioning the relevance of Iqbal. This is the answer. Unfortunately, ہم لوگوں نے خدا بہت سارے اور بھی بنا لیے ہیں ایک خدا کے علاوہ, اور پھر ان کی ایسپریشنز جب ہماری زبانوں سے نکلتی ہیں, جب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں for want of a more polite term سفید چمڑی والے انٹلیکچوئل سمجھیں, تو پھر ہمیں تھوڑی بات بھی وہی کرنی پڑتی ہے جو کہ ان کو اچھی لگے, آخر ان کو امپریس بھی کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر اقبال کو ریلیونٹ کہنا تھوڑا ضروری بھی ہو جاتا ہے. Why is that? Well, we'll come back to it in a minute. آگے چلتے ہیں. تو ان کو مسئلہ کیا ہے بھائی اقبال سے, کوئی بات تو کرتے ہوں گے نا. ایک لیکچر میں نے سنا تھا پروفیسر ہود بھائی صاحب کا, آپ لوگ واقف ہوں گے, کچھ ایٹ لیسٹ واقف ہوں گے, فزسسٹ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ٹیلنٹ دیا ہے کہ وہ کسی بھی چیز پر اظہار خیال بڑا اچھا کر سکتے ہیں. تو ہود بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ اقبال ٹھیک ہے بڑے اچھے شاعر تھے, ان کو فلسفی کہنا تو ہے ہی غلط بات, فلسفی تو وہ تھے ہی نہیں. اچھا ہود بھائی صاحب خود فزسسٹ ہیں انٹرسٹنگلی,
لیکن کہہ رہے ہیں کہ اقبال کو فلسفی کہنا غلط بات ہے، وہ تو فلسفی نہیں تھے۔ اچھا ٹھیک، کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ آخر کیا موٹیویشن ہے؟ آپ سارے ذہین لوگ ہیں، یونیورسٹی تک پہنچ گئے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ جائیں گے کافی۔ بیسیکلی کسی بھی بندے کو اگر ڈسکریڈٹ کرنا ہو تو آپ نے اس کے کریڈینشلز کو ڈسکریڈٹ کرنا ہوتا۔ آپ مجھے کہیں یار یہ بندہ تو ڈاکٹر ہی نہیں ہے، اس نے MBBS نقل مار کے کیا تھا، ٹھیک ہے، دیٹ وڈ ورک۔ آڈینس کہے گی یار اس نے تو MBBS بھی نقل مار کے کیا تھا، یہ ہمیں اقبال کے بارے میں کیا بتائے گا؟ ٹھیک، اب دوسری چیز لے لیتے ہیں، تھوڑا ریبٹ بھی کریں گے ساتھ۔ علی شریعتی کا کسی کو پتا؟ اینی باڈی فیملیئر ود دا ایرانین ریولوشن آف 79؟ علی شریعتی فلاسفی میں ڈاکٹر تھے اینڈ ہی از کنسیڈرڈ ون آف دا فورتھ موسٹ ماڈرن تھنکرس ان فلاسفی ان دا اسلامک ورلڈ۔ علی شریعتی نے اقبال پر ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے اقبال دا 20th سینچری ریفارمر۔ اس میں لکھتے ہیں اقبال از اے فلاسفر، پولیٹیشین، مجتہد، اسکالر، مسلم مسٹک، اسلامولوجسٹ، پوئٹ، اینڈ ہی از کنورسنٹ ود بوتھ ایسٹرن اینڈ ویسٹرن کلچر۔ اچھا، جو فلاسفر ہے وہ کہہ رہا ہے فلاسفر بھی ہے اور یہ سارا کچھ بھی ہے، لیکن فزسسٹ کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا بھائی یہ فلاسفر نہیں تھا۔ اور ان کا باقی لیکچر بھی تھا، اور ان کے اس لیکچر کی وجہ سے مجھے یہ ٹاپک سلیکٹ کرنے کی تحریک بھی پیدا ہوئی۔ باقی لیکچر میں انہوں نے اقبال کو بڑا کم ڈسکس کیا سوائے 2-3 آؤٹ آف کانٹیکسٹ اسٹیٹمنٹس کے، اور صرف اسی چیز پر وہ بیٹ کرتے رہے کہ وہ فلاسفر نہیں تھے۔ لیکن ان کی چیز کو تو ہمارے یعنی کہ پرووربیلی ڈسٹ بن میں پھینکنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ایک نان اسپیشلسٹ تو نہیں مانتا، لیکن برکس اور آرنلڈ جو کہ اقبال کے کنٹمپریری تھے اور گلوبل لیول کے فلاسفرز تھے، اور ایون آج کل کے فلاسفرز بھی ان کو مانتے ہیں۔ اور علی شریعتی کی باتوں میں ایک اور چیز بھی ہے، خیر اس پر میں آؤں گا کہ ایک اور طریقے سے علی شریعتی کی اقبال کے ساتھ ایک آئیڈینٹیفیکیشن کیوں سگنیفیکنٹ ہے۔ خیر فلاسفر والی چیز تو یہ ہے کہ اقبال واز ایجوکیٹڈ ایٹ دا لوڈوگ میکسیمیلین یونیورسٹی آف میونک، ہی واز گیون اے ڈاکٹریٹ آف فلاسفی and he has been considered one of the leading philosophers of the 20th century by the leading philosophers of the 20th century. That's the end of that. آگے چلیں، misogynist، اس ٹرم سے واقف ہوں گے کافی سارے لوگ، لڑکیوں کو تو ہونا چاہیے۔ misogynist کا مطلب ہے وہ شخص جو خواتین سے نفرت کرتا ہو یا ان کو انفیریئر سمجھتا ہو، he is a misogynist۔ تو اقبال پر یہ لیبل بھی لگایا گیا اور لگایا جاتا ہے۔ تو اگر پہلا لیبل ان کے کریڈینشل پر تھا تو ہم نے کریڈینشل بتا دیے، دوسرا لیبل اگر ان کے ویو پوائنٹ پر ہے تو ان کا ویو پوائنٹ بتا دیتے ہیں۔ رموز بے-خودی، another Persian work, I have read it in English، لکھتے ہیں what Muslims reckons her, that is womankind, a servant, nothing more، جو بھی خواتین کو یا عورت کو انفیریئر سمجھتا ہے، no part has he won of the book's wisdom، اس کے پاس بک کے وزڈم سے اتنا سا بھی حصہ نہیں پہنچا۔ اور بک کون سی ہے؟ I'm sure you know which book is he talking about. the book جس کے گرد ان کی فلاسفی ریوالو کرتی ہے، that is the holy book of Muslims۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور جو اعتراض لگایا جاتا ہے کہ جی اینٹی سائنٹیفک تھے، سائنس کے بڑے خلاف تھے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر زیادہ بحث کرنا بھی ٹائم ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ نو مین آف لرننگ کین بی اینٹی سائنس ٹوڈے۔ ہماری ساری چیزیں جو ہمارے پاس ماڈرن فیکلٹیز ہیں جس نے ہماری نالج گیدرنگ کی کیپیسٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اب یہ لیکچر تیار اگر میں آج سے 50 سال پہلے کرتا تو مجھے اس میں کم از کم 10 سے 15 گنا ٹائم لگتا۔ پہلے کتابیں بھی اٹھا کر پھریں، ساری کہیں سے خریدیں، اب تو ساری PDF پہ مل جاتی ہیں۔ پھر ساری چیزوں کو انٹر لنک کرنا آسان ہو گیا، کسی لفظ کا مجھے مطلب نہیں آتا، میں گوگل کرتا ہوں، وہ لفظ کا مطلب میرے سامنے آ جاتا ہے اسی وقت۔ تو اینٹی سائنٹیفک ہونا تو خیر لاجیکلی بھی اٹ ڈزنٹ میک سینس، لیکن ایکچولی اقبال واز ویری مچ کنسرن اباؤٹ دا مسلمس اینڈ دیئر اسٹیٹس ایز بینگ دا لیسٹ سائنٹیفکلی ڈیولپڈ کمیونٹی ان ساؤتھ ایشیا۔ اور وہی بات جیسے کہ انہوں نے جواب شکوہ میں بھی کہا کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو۔ ایک بندہ جو اس چیز پہ جی جلا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کچھ آتا نہیں ہے، اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اینٹی سائنٹیفک ہے۔ خیر لیکن
جو ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ جنہوں نے لاجک کو کویسچن کرنا ہے ان کے اپنے پولیٹیکل اور پرسنل موٹیوز تو ہو سکتے ہیں، ورنہ کوئی ڈیپ اسٹڈی جو ہے وہ ان کو اس کنکلوژن میں سپورٹ نہیں کر سکتی. چلیں ڈیپ اسٹڈی سپورٹ نہیں کرتی تو پھر دین وائی ڈو دے ڈو اٹ؟ سو اگین میں حود بھائی صاحب والا کام نہیں کروں گا کہ اقبال کی 2-3 آؤٹ آف کانٹیکسٹ اسٹیٹمنٹس اٹھا کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں. آئی وڈ جسٹ اسٹے ود دا سبجیکٹ میٹر اے لاٹ. اقبال کی زبان سے ہی سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اینڈ اگین ایز ہی از آئی تھنک ان مائی اوپینین دا گریٹسٹ فلاسفر پروڈیوسڈ بائی دا اسلامک ورلڈ ان دا 20th century, so he can guide us through it. اسرار خودی میں ہے falsehood derives from power the authority of truth and by falsifying truth deems itself true. جھوٹ اپنی طاقت سچ سے لیتا ہے through the strategy of rebuttal. سچ کو جھوٹ ثابت کرنا ضروری ہے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، ورنہ کانٹراڈکشن کریٹ ہو جائے گی. تو دیٹس واٹس نیڈڈ کہ اقبال کو ڈسکریڈٹ کرنے کی ضرورت بھی اسی لیے ہے تاکہ ایک فالسہڈ کو پلانٹ کیا جا سکے. وہ فالسہڈ کیا ہے وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے آج. بیسیکلی دیٹس دا اینٹائر آف وٹ اقبال واز پروپوزنگ. جو انہوں نے پروپوز کیا اس کو توڑنا ہے، انٹلیکچولی اس کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے تاکہ اپنا جھوٹ پلانٹ کیا جا سکے. اٹس کریٹو ورڈ ٹرانسفارمز پوائزن انٹو نیکٹر. زہر کو شربت بنا کر پیش کرنا ہے. اٹ سیز ٹو گڈ یو آر بیڈ اینڈ گڈ بیکمز ایول. گڈ کو ایول ثابت کرنا ہے، اسلام کو گمراہی ثابت کرنا ہے، اقبال کو جاہل ثابت کرنا ہے، پاکستان کو ایک ایسا ملک ثابت کرنا ہے جو بننا ہی نہیں چاہیے تھا، یا اگر غلطی سے بن بھی گیا ہے تو اس کو ایک ایسی شیپ میں ٹرانسفارم کر دیا جائے کہ ان ریکگنائزیبل ہو جائے. ٹھیک، خیر آگے چلتے ہیں. اب علی شریعتی کا سہارا لیتے ہیں تھوڑا سا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. کہتے ہیں اٹ از نو ایکسیڈنٹ دیٹ وین اقبال's name is mentioned and the possibility arises that our Muslims will come to know Muslim visages like his. کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ جب اقبال کا نام لیا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اقبال مسلمانوں کے لیے ایک فیملیئر چیز بن جائیں گے، ان کی فلسفی مسلمانوں کے لیے فیملیئر ہو جائے گی، تو کیا ہوتا ہے؟ fear grips those who live off the ignorance of people, who are afraid of consciousness, who are the guardians of darkness, sleep and indifference of Muslim societies, and who are responsible for maintaining the masses as herds of sheep. It is they who are threatened. جو آپ کو ساری عمر بھیڑ بکری بنا کر رکھنا چاہتے ہیں ان کو بہت ڈر لگتا ہے، جو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں ان کو بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ یہ آزادی کا فلسفہ ہے. غلاموں کو آزادی سکھا دی تو اس کے بعد غلامی کون کرے گا؟ اس کے بعد تھرڈ ورلڈ میں کون رہے گا؟ اس کے بعد آپ کی ڈرٹی گیمز کے لیے یوز کون ہوگا؟ علی شریعتی شاہ ایران کے خلاف انقلاب برپا کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے اور ان کی یہ چیز کامیاب بھی ہو گئی ود ٹائم. اور انٹرسٹنگلی اقبال کو جتنی ریلیونس اور جتنی ریزوننس اس وقت کے ایران میں اور آج بھی ملی، وہ انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی نہیں مل سکی، جو کہ اقبال کا اپنی ایک لحاظ سے کریشن ہے، کیونکہ ان کو اپنے انقلابی فلسفے کے لیے ایک فلسفی چاہیے تھا. اینڈ دے فاؤنڈ اٹ فرام لاہور، فرام پاکستان. دیٹ واز اقبال، اینڈ دیٹ از وائی دا اسٹڈی آف اقبال از اسٹل ہائیلی انکریجڈ ان ایران. اور یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اقبال شیعہ بالکل بھی نہیں تھے، اور ایران کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک اسلام کو، اس میں ایک سیکٹ کو سپیریورٹی حاصل ہے، لیکن اقبال از ناٹ شیعہ. they didn't pick that one. کیونکہ یہ چیز یہاں بھی ثابت ہوئی کہ اسلام کا بانڈ اور اقبال کی فلسفی بھی اٹ ٹرانسینڈ سیکٹیرینزم. تو اس کے لیے بھی بہت ڈینجرس ہے جو کہ اسلام میں فشرز پیدا کرنا چاہتا ہے اور مسلمانوں میں فشرز پیدا کرنا چاہتا ہے. ایران کا شیعہ بھی اقبال کو اتنا ہی عزیز رکھتا ہے جتنا پاکستان یا پنجاب کا شیعہ یا سنی. تو ان کی یہ بھی ایک امپورٹنس ہے کہ he actually through his philosophy transcends this divide, and that is what makes him so essential for us and so dangerous for them. And that is why ان کو بہت زیادہ اس چیز پر زور ہے کہ یا تو ان کا کسی کو پتہ ہی نہ ہو، اور اگر پتہ ہو تو اس طرح پتہ ہو کہ ایک بہت ہی ریئیکشنری قسم کا آدمی تھا جس کے آئیڈیاز آؤٹ ڈیٹڈ اور فضول تھے اور جس کی بات سننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آئیڈیاز پر آ جاتے ہیں. پھر ان کے آئیڈیاز کیا تھے؟ ہم ان کے آئیڈیاز کو اب ڈسکس کریں گے کہ what did he actually want. Then you can decide for yourself
whether he is relevant or not. اپنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کا سہارا لیجئے. ریلیونٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ جو تھیوریٹیکلی کریکٹ ہو. جو چیز غلط ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہو سکتی. جو چیز جھوٹ ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہو سکتی. جو پریکٹیکل ہو، ایک چیز صحیح ہے لیکن پریکٹیکلی اپلیکیبل نہیں، اس کا فائدہ کیا؟ ان دونوں چیزوں کے ساتھ تیسری چیز کہ کاسٹ اور بینیفٹ انالیسس میں سیٹ آتی ہے یا نہیں. پریکٹیکل اور کریکٹ بھی ہو لیکن اگر کاسٹ زیادہ ہو بینیفٹ سے تو اگین اس کی ریلیونس بہت کم ہو جاتی ہے. لیکن جو بھی چیز ان تینوں پیریمیٹرز پر ہائی سکور کرے دیٹ ول بی ہائیلی ریلیونٹ. ایگریڈ؟ آئیڈیاز میں چلے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کی کور آئیڈیالوجی ڈسکس کر لیتے ہیں. ہر فلاسفر ایک کور آئیڈیالوجی لے کر آتا ہے. جرمن فلاسفر نیتشا نے ہی رنگ مینی بیلز ان یورپ، اور آج بھی اس کا جو انیشل اس کا جو کیرزما پیدا ہوا یورپ میں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اس نے جو کور آئیڈیالوجی دی، اس نے کہا گاڈ از ڈیڈ. وی ہیو ٹو موو بیونڈ گڈ اینڈ ایول بیکاز دیر از نو سچ تھنگ ایز گڈ اور ایول. یہ تو سوسائٹی کی بنائی ہوئی کنسٹرکشنز ہیں، ان میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے. دیٹ واز ہز کور آئیڈیا، فریڈرک نیتشا. اسی طرح اور بھی ہیں فلاسفرز آر مینی. لیکن ہم جس فلاسفر کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کا کور آئیڈیا اگر ہم اٹھائیں تو اس کا کور آئیڈیا بڑا کلیئرلی ریوالو کرتا ہے اراؤنڈ اسلام، اینڈ دیٹ از فیتھ اینڈ دا لو فار آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. بیسیکلی کہہ یہ رہے ہیں کہ آپ کی جو نیشن ہے دیٹ از ڈفرینٹ فرام دا ادرس. اقوام مغرب سے آپ ڈفرینٹ ہیں. جو راستہ ان کا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، آپ کا ڈفرینٹ راستہ ہے. آپ نے اگر اپنی قوم کو یونٹی اس میں پیدا کرنی ہے، اس کو ایک قوم کی شکل دینی ہے، تو ویسٹ کی طرح آپ ملک یا نسب پر نہیں جائیں گے. نسب از بیسیکلی ٹرائبلزم. جرمینک ٹرائبز ہیں، انہوں نے جرمنی بنا لیا. گولک ٹرائبز ہیں، انہوں نے فرانس بنا لیا. یا زمین مٹی، یہ ہماری زمین ہے، دھرتی ماتا ہے، اسی میں مر جانا ہے، مدر انڈیا ہے، جو بھی ہے. انڈینز کی ساری مائتھولوجی اسی لیے ریلیٹڈ ٹو لینڈ ہے. بٹ اقبال از سیئنگ کہ آپ کی جمعیت مستحکم صرف تبھی ہوگی جب آپ کے پاس قوت مذہب ہوگی. اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. یو آر اے اسپیشل نیشن دیٹ ہیز بین گیون اے مینڈیٹ، اور وہ مینڈیٹ یہ ہے کہ آپ نے اسلامک فیتھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فالوئنگ کے تھرو دنیا میں اپنا راستہ بنانا ہے. اس کے بغیر آپ کو سکسیس نہیں ملے گی. ویسٹرنرز کو مل سکتی ہے، ہندوؤں کو مل سکتی ہے، آپ کو نہیں ملے گی. دیٹ از بیسیکلی ہی سیز. رموز بے خودی میں کہتے ہیں کہ دا فیئر آف گاڈ فیتھس اونلی پریفیسز. فیتھ صرف اللہ تعالیٰ کے تقوی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آل ادر فیئر از سیکرٹ ڈس بلیف. باقی ہر چیز کا خوف ڈس بلیف ہے. کور آئیڈیالوجی میں ہر بندے کی کور آئیڈیالوجی میں ایک انہیرنٹ اسٹرینتھ ہوتی ہے فلاسفر کی، اگر وہ نہ ہو وہ چلتی نہیں. نیچے کی کور آئیڈیالوجی میں جو اسٹرینتھ تھی وہ یہ تھی کہ بیسیکلی اس نے بہت سارے نوشنز کو توڑ دیا جو کہ سوسائٹی میں اس وقت رائج تھے، اینڈ ہی ٹک دا فارم آف اے ریبل. اقبال نے جو آئیڈیالوجی اٹھائی وہ فریڈم کی تھی فرام فیئر موسٹ آف آل. ہی سیڈ کہ ہماری جو قوم ہے وہ کسی سے اب ڈرے گی نہیں. جیسے قرآن میں ہے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے. وی ووڈنٹ کیئر. ہم کسی سے نہیں ڈریں گے سوائے خدا کے. اور ایک چیز ہے، ایک فلسافیکل کانسیپٹ ہے اے پرائیوری. اس کو غور سے سنیے گا. اے پرائیوری مینز وہ چیز جس کے لیے پروف نہ چاہیے ہو. انسان کی دنیا کاز اینڈ افیکٹ ہے. ہم پیدا ہوئے، ہمارے کوئی ماں باپ تھے، ان کے کوئی ماں باپ تھے، ان کے کوئی ماں باپ تھے، لیکن کسی بھی کاز اینڈ افیکٹ کی چین کے آپ بالکل اینڈ پر چلے جائیں تو ایک وائڈ آ جاتا ہے. دا فرسٹ بگننگ، پہلی کاز، فرسٹ کاز، انیشل کاز کیا تھی؟ وہ چیز ہے دیٹ کین ناٹ بی پروون. دیٹ از کالڈ اے پرائیوری ان فلاسفی. کہ یہ وہ ایزمپشن ہے، یہ وہ تھیوریٹیکل فارمولیشن ہے جس کو تھیوریٹیکلی تو آپ پروو کر سکتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ایکسپیریمنٹیشن کے میتھڈ سے نہیں کر سکتے. So that is a priori. اور ہر فلاسفی کا اپنی ایک اے پرائیوری ایزمپشن ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی اسلامک فلاسفی کی اے پرائیوری ایزمپشن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ایون دیگر مذاہب میں بھی ہے، لیکن ہماری یہ اے پرائیوری ایزمپشن ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں. تو اقبال کی جو فلاسفی ہے وہ اس اے پرائیوری سے نکلتی ہے، اینڈ دیٹ از وائی اٹس کالڈ دا کور آئیڈیالوجی. آگے چلے جاتے ہیں.
اچھا یہ ٹاپک آپ لوگوں کو شاید زیادہ ریزونیٹ کرے کیونکہ آج کل وہ تھوڑا پولیٹیکل ہلا بلو بھی چل رہا ہے ملک میں. اسپریچولیٹی اوور میٹیریلزم. اقبال واز ویری مچ اگینسٹ میٹیریلزم اور کہتے تھے اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں. سبب کچھ اور ہے تو اس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اگر زوال آیا ہوا ہے تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس میٹیریل ویلتھ نہیں ہے، something else is missing. اگر زر سے ہی کامیابی حاصل ہوتی تو عربوں کو، اسرائیل کو کتنی ایک مارنی چاہیے تھی. 60 لاکھ اسرائیلی، 20 کروڑ عرب، تیل کی دولت بھی ان کے پاس ہے. اکیلے سعودی عربیہ اور اس کا عراق کا جی ڈی پی بھی ملا لیں تو ڈوارف کر دیتا ہے اسرائیل کو. میٹیریل کی تو کمی نہیں ہے. then why have they been losing and losing very badly at it. آگے کہتے ہیں کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. آزادی کی نگہبانی نہیں، فقر کی نگہبانی. آپ کو غلام بنایا گیا کیونکہ آپ اپنے فقر کو گارڈ نہیں کر سکے. مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی. آپ سے فرنگی نے آپ کی مسلمانی بھی خرید لی ہے. آپ کے پاس فقر کی دولت نہیں رہی. اینڈ وٹ از فقر؟ ویسے تو غربت کو کہتے ہیں جو لفظی معنی ہے، بٹ ہیئر اٹ از بینگ ٹرمڈ ایز اے فلسافیکل کانسیپٹ. کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی، تیری نگاہ میں ہے ایک فقر و راہبانی. آپ فقر اور راہبانی کو ایک مت سمجھیے. راہبانی تارک الدنیا ہونا ہوتا ہے. جو فقر کا یہ فلسافیکل کانسیپٹ ہے اس کا تارک الدنیا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سکون پرستی راہب سے فقر ہے بیزار، فقیر کا سفینہ ہمیشہ طوفانی. فقیر یا فقر کرنے والا جو اس فلسافیکل کانسیپٹ میں ہے، he does not need materialism for his self actualization, for his activism. اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کمفرٹس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کمفرٹ سے آزاد ہے. اس کو اس چیز کی ٹینشن ہی نہیں ہوتی. اس کو یہ بھی ٹینشن نہیں ہوتی کہ کل کس کی روٹی آ رہی ہے نہیں آ رہی. وہ ہر وقت روٹی کپڑا اور مکان کے چکر میں نہیں رہتا، وہ ان سے آزاد رہتا ہے. جب وہ ان سے آزاد رہتا ہے then he is able to do these things which Iqbal wants him to do. اور آئیڈیل بندہ جو مثال کے طور پر اٹھاتے ہیں وہ اسی لیے حضرت علی کو اٹھاتے ہیں کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. سوکھی روٹی پر حیدر کی قوت کا مدار ہے جس نے خیبر کے دروازے کو یوں اچھال دیا. ان کا بیسیکلی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے مورل سٹرینتھ پیدا کرنی ہے، مائنڈ اوور باڈی، اسپرٹ اوور باڈی. The spiritualism will lead you to freedom from materialism. اور یہی یہ چیز ہو رہی ہے کہ ابھی کہتے ہیں آئی ایم ایف پیسے دینے بند کر دے گا، امریکہ سے ایڈ چل رہی ہے، ہمیں امریکہ کی ماننی پڑے گی چاہے ہماری اسٹریٹجک ریالٹی امریکہ کے ساتھ نہ ہو. لیکن ہم کہیں گے مائی باپ ہمیں بچاؤ ورنہ ہمارے یہاں ملک میں 200 پر پیٹرول ہو جائے گا، 220 پر ہو جائے گا، لوگ گاڑیاں نہیں چلا سکیں گے، یہ تو بڑا غضب ہو جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی روح، اپنی جسم، اپنا ملک سب کچھ گروی رکھ دیں فار دا سیک آف سچ کمفرٹس which we haven't earned by the strength of our brow. That is what he is saying. ریلیونس کی بات ہم کرتے ہیں، یہ تو کرنٹ افیئرس کی ڈسکشن اس پر شروع ہو جائے گی کہ آج بھی وہ چیز آپ کو غلامی کی زنجیر میں باندھے ہوئے ہے جس کا وہ بندہ 100 سال پہلے اپنی فلسفی میں کہہ چکا ہے کہ if you do this تو پھر فرنگی نے خرید لی ہے آپ کی مسلمانی. پھر آپ کی مسلمانی اللہ کی سروس پہ نہیں ہے، وہ فرنگی کی سروس پر ہے. And that is what has been unfortunate history of this country, that we have not served our nation, our country and our religion as much as we have served the United States of America. Unfortunate but true. Let's move forward. Third core idea, confidence, self-reliance. خودی کا لفظ جو ہے، خودی کی فلسفی ان کی ہولسم ہے، لیکن خودی کا جو لفظی معنی ہے that is related to self, it is always translated as self. تو یہ والا پوائنٹ اس کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرنا کافی ایزی ہوگا. کہتے ہیں کہ seek not your daily bread from bounty of another, seek not water from fountain of the sun, lest thou be put to shame before the Prophet sallallahu alaihi wasallam on the day when every soul should be stricken with fear. اسرار خودی میں ہے کہ دوسرے سے مت مانگیے، بیگر مت بنیے، نہیں تو اگلے جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا چہرہ شرمندگی سے بھرا ہوا ہوگا. اور یہ تو چلیں ڈائگنوزز ہو گیا نا، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے کانفیڈنس کو چوستی ہے. مانگنا صرف یہی نہیں چوستا، اور بھی چیزیں چوستی ہیں.
اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین مروت کے خلاف. اس کی تقدیر میں محکومی اور مظلومی ہے. قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. کہہ رہے ہیں کہ جو اہل کلیسا کی نظام تعلیم ہے اس نے آپ کو ذہنی طور پر بھی غلامی میں مبتلا کر دیا ہے. ایک تو میٹیریل کی غلامی ہے، جو جسمانی غلامی ہے، یہ نظام تعلیم آپ کو ذہنی طور پر غلامی میں مبتلا کر رہا ہے، اور یہ قومی جرم ہے. اگر آپ اس میں رہیں گے تو فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے. اغماض مینز ایکسیپشن، کہ بندے کی مس ڈیلنگز، مس ڈیڈز، برائیاں اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، لیکن جو قوم کی برائیاں ہوتی ہیں دیٹ آر انگرینڈ ود ان دا نیشن، ان کی ریکننگ ہمیشہ آتی ہے، اینڈ دیٹ از ویری پینفل. سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر. فرنگی کہہ رہا ہے کہ تلوار سے نہیں نیچے لگانا اسے، محکوم کو تیغ سے زیر نہیں کرنا. تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. تعلیم کے تیزاب میں ڈال کے نرم کر کے میلیبل میٹیریل بنا لیں، جو مرضی چاہیں گے بن جائے گا. تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر. سونے کا پہاڑ بھی مٹی کا ڈھیر بن جائے گا اس بھٹی میں جا کر. اور یہ وہ چیز ہے جس پر اینٹی سائنٹیفکزم کا الزام لگایا گیا کہ اقبال تو تعلیم کے بڑے خلاف تھے اور کہتے تھے کہ یہ دیکھیں جی یہ تعلیم اس طرح وہ کر رہی ہے. اگین لیکن تھوڑا سا بھی ہم کلوز ایگزامینیشن کریں تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے. آپ سارے ایٹ لیسٹ موسٹ آف یو وڈ بی اسٹوڈنٹس آف سائنس، you would be familiar with objective matter of reasoning. اس میں سائنس کا بھی ذکر ہے، اہل کلیسا کی تعلیم کا ذکر ضرور ہے. تو پھر یہ بات تبھی صحیح ہو سکتی ہے اگر سائنس صرف اہل کلیسا کی تعلیم میں ہی ہو. اگر سائنس صرف یورپین، ویسٹرن یورپین یا امریکن ماخذ سے ہی نکلی ہے ساری سائنس، پھر تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اینٹی سائنٹیفک ہے، کیونکہ ان کو بڑا کلیئرلی لیبل کیا گیا. لیکن کیا سائنس صرف ادھر ہی رہی ہے؟ ابھی بھی ایون بہت ساری، اب تو خیر زیادہ نئی ریسرچز چین میں پھر ہو رہی ہیں تو سائنس کے خلاف تو نہیں ہے، تو اہل کلیسا پر ٹانٹ مار رہے ہیں. اور ان کے دور میں اگر آپ دیکھیے تو اہل کلیسا کیا تعلیم دلا رہے تھے لارڈ میکالے کے نظام کے تحت، تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ وہ کون سی تعلیم ہے. دیٹ از دا مورل ایجوکیشن، دیٹ از دا ایجوکیشن ریلیٹڈ ٹو ہیومینٹیز. وہ ایجوکیشن جو بتاتی ہے کہ اسلام رجت پسندانہ مذہب ہے، بڑا متشدد مذہب ہے، بڑے اس کے مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں، وہ مسئلے ہیں. اس زمانے میں کتابیں بھی بہت لکھی گئی تھیں اس بارے میں. اقبال کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہیومینٹیز کی تعلیم سے ہی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد بندہ گریجویٹ کر کے ٹیکنیکل تک جاتا ہے، اور بیسک اس کا جو ورلڈ ویو ہے وہ ہیومینٹیز کی تعلیم سے بنتا ہے. اور اس ورلڈ ویو کو وارپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تھرو دا ویسٹ، اور یہ کوشش آج بھی جاری ہے. آپ آج پڑھ لیجئے، آج بھی آپ کو انٹلیکچوئل کہلانے کے لیے اس طرح کی باتیں بہت ساری کرنی پڑیں گی کہ ایک کانسیپٹ اٹھایا ہوا ہے جی کہ لبرل ڈیموکریسی از دا بیسٹ میتھڈ آف رولنگ سوسائٹیز اینڈ دا ورلڈ. ہماری سوسائٹی، کسی کی بھی سوسائٹی، یہ سب سے بہتر میتھڈ ہے لبرل ڈیموکریسی کے. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، کچھ اچھائیاں کچھ برائیاں ہیں، لیکن بیسیکلی آپ جو دوسروں کو لبرل ڈیموکریسی سکھا رہے ہیں وہ آپ اپنے ملک میں تو فالو کرتے ہیں، دوسروں کے ملک میں آپ انٹروین کر کے کہتے ہیں نہیں یہاں پر نہیں ہو سکتی، کہتے ہیں آپ لبرل ڈیموکریسی ہیں. پھر آپ کا بندہ کھڑے ہو کر کہتا ہے جس کا رنگ براؤن ہے، میری طرح دکھتا ہے، اسی طرح انسٹیٹیوشن سے پڑھا ہے، ہارورڈ سے پڑھ کے آیا فل برائٹ اسکالرشپ پر، اور وہ بتاتا ہے اس کے بعد کہ لبرل ڈیموکریسی یا اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز جو دنیا میں اچھی ہے وہ اس وقت تک پاسبل ہی نہیں ہے جب تک آپ اسلام کو طلاق نہ دے دیں، جب تک آپ اس رجت پسندانہ کانسیپٹ کو طلاق نہ دے دیں. I could give you a lot of examples on this, لیکن پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن جو بڑے مشہور انٹلیکچوئلز ہیں آج کل دنیا میں، اگر آپ ان کی باتوں کو پڑھیں، ان کی بکس کو پڑھیں، سیم ہیرس کو پڑھ لیں، یا ایون جو ہے ہارورڈ پبلیکیشنز میں جو نکل رہا ہوتا ہے، یا ان کے مشہور ہسٹورینز ہیں، لاج وال ہے، یا اس کے علاوہ جو پاکستان پر لکھنے والے رائٹر ہیں جو کہ موسٹلی براؤن ہیں، جیسے کہ حسین حقانی آج کل وہاں پروفیسر کے اس پر عہدے پر فائز ہیں، پاکستان میں غدار تھے، وہاں پر پروفیسر کے عہدے پر فائز ہیں. یہ وہ حضرت ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہ پاکستان کو بچانے کے لیے امریکی ملٹری انٹرونشن چاہیے، تو وہاں پر پروفیسری کر رہے ہیں، اور پاکستانیوں کے بارے میں انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری، اور وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کتنا
برا ملک ہے اور کس طرح پاکستان میں مذہب سے اٹیچمنٹ اس کی تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور بھی ایسے بہت سارے دیسی ہیں ہمارے ذہنی غلام جن کو پھر اقبال بھی بہت برا لگتا ہے اور وہ پھر کہتے ہیں کہ اقبال کی ریلیونس نہیں ہے اور پھر مجھے ادھر آ کر یہ لیکچر دینا پڑ جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. اب یہ چیز جو کانفیڈنس اور سیلف ریلائنس سے ریلیٹڈ تھی جس کے لیے آپ کی اپنی تعلیم اور اپنا کمایا ہوا میٹیریل ضروری ہے, that deals mostly with the internal world or on an individual level. اگر آپ کانفیڈنٹ ہوں گے, آپ نے کانفیڈنس کریٹ کرنا اپنے اندر, تو وہ آپ کے اندر کریٹ ہو رہا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی میٹیریل چیز نہیں ہے کہ کانفیڈنس کسی جنس کا نام ہو یا آپ کو ویڈیو بنا سکیں کانفیڈنس کی. جس چیز کی آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں اور جس میں وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے, دیٹ از اسٹرگل. کر کیا رہے ہیں آپ کے دن کے 24 گھنٹے گزر کیا رہے ہیں, وٹ آر یو ڈوئنگ, وٹ آر یو اسٹڈیئنگ, ویئر آر یو موونگ اباؤٹ, وٹ آر یو ڈوئنگ ود یور ہینڈس, وٹ آر یو ڈوئنگ ود یور فیٹ, وٹ آر یو ڈوئنگ ود یور برین. اس میں چیز آتی ہے نیکسٹ جو کمپلیٹنگ سٹیپ ہے, جو اقبال کی فلسفی میں ہم اس وقت وہ کہتے ہیں نا اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں. پہلے فیتھ ان گاڈ کی بات کی, کانفیڈنس کی بات کی, اسپرچویلٹی اوور میٹیریلزم کی بات کی. وی آر بیسیکلی creating the portrayal of an ideal man, or that is also a very common philosophical exercise for philosophers. Aristotle نے ایک ideal man کا portrayal کیا, نیچا نے سپر مین کا کیا. It's as old as time. philosophers کا ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ انسان کو ideal shape میں دیکھیں کہ ideal انسان کیسا ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے فلاسفر ہیں یہ انسان کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جو ان کے آئیڈیاز میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. کانسٹنٹ اسٹرگل, برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے اندیشہ امروز و فردا سے نہ ناپ, جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ, جوئے شیر و تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی. اردو مشکل ہے, خیر ہے یار, میں نے خود نہیں کہا, جب خود کہوں گا تب واہ واہ کرنا. فی الحال بات غور سے سن لو, دیٹ از امپورٹنٹ. تو پوائنٹ بیسیکلی یہ ہے وٹ ہی از سیئنگ کہ اندیشہ سود و زیاں سے برتر ہے زندگی. اٹس ناٹ اے پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ. اس پر بات ختم نہیں ہوئی. تم نے 4 گھر بنا لیے, 4 گاڑیاں رکھ لی, مر گئے, ختم ہو گئے, واٹس دا پوائنٹ. اس پہ نہیں ختم. تو اسے اندیشہ امروز و فردا سے نہ ناپ. امروز از ٹوڈے, فردا از ٹمارو. یہ ٹائم لمیٹڈ نہیں ہے کہ بس دن گزارنے ہیں, آج کا پیریڈ گزارا, آج کا لیکچر گزارا, آج کا امتحان گزارا, چلو نکل گیا, اللہ کا شکر ہوا, جان چھوٹی, ختم. اٹس ناٹ دیٹ, اٹس لمٹ لیس. آپ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے, کہیں نہ کہیں تو جائیں گی. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ حقیقت زندگانی کی کیا ہے, کوہ کن کے دل سے پوچھ. کوہ کن the one who breaks stones. جوئے شیر و تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی. بھاری پتھر, تیشہ جس سے پتھر کو توڑا جاتا ہے, اور جوئے شیر دودھ کی نہر. وہ فرہاد والی مثال آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ اس نے جو ہے وہ ایک پہاڑوں میں کھود کر پتھروں کو ایک دودھ کی نہر نکالنے کا راستہ بنایا. بیسیکلی سیئنگ کہ کانسٹنٹ اسٹرگل از دی ایسنس آف لائف. ابھی تک ہم انسان کے تھیوریٹیکل ماڈل میں تھے, پریکٹیکلٹی میں آئے تو کانسٹنٹ اسٹرگل. ہر وقت یو ہیو ٹو موو فارورڈ ود اے کلیئر ایم ان لائف, with confidence, with spirituality, with faith in God. That is what he's asking of us. And how to do it? Be void of fear, grief and anxiety. ڈریے مت, غمناک نہ ہو, پریشان نہ ہو. جیسے کہ قرآن میں ہے کہ غم نہ کرو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. بیسیکلی وہی مضمون بیان کیا ہے. Be hard as stone, be a diamond. ہیرا سب سے سخت میٹیریل ہے, سخت رہیے. whoever strives hard and grips tight, the two worlds are illuminated by him. وہ بندہ دونوں دنیا میں سکسیسفل رہے گا. اگر آپ ہارڈ نہیں ہیں, ایک بات میں کسی کو کہہ دیتا ہوں وہ پریشان ہی ہو جاتا ہے کہ یار کیا ہو گیا ہے. چلو میں تو اس طرح کی اتھارٹی فگر بھی نہیں ہوں. آپ کی کلاس میں ٹیچر آپ کو سکولڈ کرتا ہے, آپ کا مرال ہی یوں نیچے پلمٹ. ایک جگہ آپ کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے, لڑکوں کو کہوں گا ان کا یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے, اور ڈھونڈ رہے ہیں بیچاری کسی, وہ پیچھے کسی چیز کو دیکھ کر مسکرائی نہ, بیچ میں کھڑے تھے تو سمجھے کہ ہمیں دیکھ کر مسکرائی ہے, تو یوں مرال اوپر ہو گیا. اسی طرح کبھی اس نے شکل بنا لی تو آپ کو لگا کہ بس دنیا ختم ہو گئی ہے. تو ایگزیکٹلی پھر یہاں پر ہی لمیٹڈ رہو گے ساری عمر. ڈونٹ ڈو دیٹ, بی ہارڈ.
اپنے کنوکشنز آپ کلٹیویٹ کیجئے اور اس پر پھر آپ کو کوئی نہ ہلا سکے. ہاں سگما از گڈ انالوجی. یس سگما ٹھیک ہے, الفا بھی ٹھیک ہے, بیٹا نہ بننا, انفارچونیٹلی زیادہ تر وہ ہوتے ہیں ادھر. تو یو ہیو ٹو بی ہارڈ ان یور کنوکشنز اینڈ ان یور اسٹرگل. صرف کنوکشن میں ہارڈ ہونے سے بات نہیں بنے گی. 100 دفعہ کہتے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب اس کے لیے اسٹرگل نہ کی تو کچھ نہیں کیا, ختم. دین زیرو. پریکٹیکل ایفرٹ از ریکوائرڈ. اگر ساری عمر روٹی کپڑے اور مکان میں ہی رہے تو پھر بس ٹھیک ہے, بلاول بھٹو کی غلامی ہی کرتے رہیے, آپ اسی کے قابل ہیں. اور آپ سے مراد آپ نہیں جو کرتا ہے وہ ہے, تو اس لیے اوفینس نہ لے لینا, اب لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں, کسی کو ڈپریشن نہ ہو جائے. اچھا آگے چلتے ہیں, اینڈ پہ آ جاتے ہیں. اقبال نے اپنے سپر مین یا آئیڈیل مین کو شاہین کا نام دیا. اقبال کے شاہین بہت ہیں ویسے, لیکن میں اب صحیح والے شاہین کی بات کر رہا ہوں. نیچے نے اس کو اوبر مینش کہا تھا. نیچے نے کہا تھا کہ دنیا کا گول یہ ہے, کوئی خدا شدہ نہیں ہے, دنیا کا گول اس سپر مین کی تخلیق ہے. دنیا بنی اس لیے ہے کہ وہ آئیڈیل مین کریٹ ہو جو نیچے نے دیکھا تھا. ہم خیر نیچے کی فلسفی کو پیروکار نہیں ہے, میرے نزدیک تو وہ ایڈیوسنکریٹک تھی اور لاجیکلی کنسسٹنٹ بالکل بھی نہیں تھی. تو لیکن اقبال کیا کہتے ہیں, ان کا پوائنٹ ملتا جلتا ہے. ایکچولی اقبال ہیڈ لرنڈ اے لاٹ فرام نیچے, اور اقبال کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو بندہ ہم کریٹ کر رہے ہیں سپر مین, اقبال کا شاہین, وہ ہے اس دنیا کا گول. بیکاز ہی از دا ٹرو وائس گرانٹ آف گاڈ آن ارتھ. وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے, جو قرآن میں بات کی گئی تھی کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. وہ آئیڈیل مین کریشن کی وجہ ہے. وہ آئیڈیل مین کریٹ کرنا سوسائٹی کا, آرٹ کا, نالج کا, سائنس کا, انڈسٹری کا, اس کا اینڈ گول دنیا کے اندر وہ آئیڈیل مین ہے. آخرت کی تو بات ڈیفرنٹ ہے, اس میں تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اینڈ دیٹ از اندر ورلڈ. لیکن دنیا کے اندر اس کو کریٹ کرنا گول ہے. اسٹیٹ کا گول بھی یہی ہے, اور اس بندے کو, ان بندوں کو کریٹ کیا جائے گا تو آئیڈیل اسٹیٹ اسٹیبلش ہوگی, آئیڈیل سوسائٹی اسٹیبلش ہوگی, جس کا ایک مائکرو کازم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسٹیبلش کر کے دکھایا تھا. اب وہ ہے نا کہ ریاست مدینہ کی بات آپ ایک جملے میں 10 دفعہ کر لیں, اس سے ریاست مدینہ نہیں بنتی. ابھی ہم ساروں کو پتہ چل گیا یہ بات, کسی کو نہیں پتا تھی. تو وہ بنانے کے لیے جو ہے وہ ایک بہت ڈفرینٹ قسم کا ہیومن کیڈر چاہیے ہوتا ہے. دیٹ از دا کیڈر آف سپر مین دیٹ ہیز ٹو بی کریٹڈ ان آرڈر ٹو چینج دیٹ ایبسٹریکشن انٹو ریئلٹی. تو وہ اس کے لیے ضروری ہے. اور کہتے ہیں کہ اقبال, وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا, میں بھی تو, مینا بھی تو, ساقی بھی تو, محفل بھی تو. آپ کسی کے محتاج کیسے ہوگے؟ یو ہیو آل وٹ یو نیڈ انسائڈ یو. جسٹ لک انسائڈ اینڈ یو ول فائنڈ آل دا پاور. شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو, خوف باطل کیا کہ ہے غارت کرے باطل بھی تو. باطل سے کیسے ڈر سکتا ہے تو؟ تیرے پاس تو مینڈیٹ ہے اس کو تباہ کرنے کا. یو آر دا اینٹی باطل. ہاؤ کین یو بی افریڈ آف اٹ؟ یو آر دا سپر مین, یو آر دا شاہین. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. لاسٹ ہیں ہم لوگ, ہمارے بعد اس طرح کی شریعت کبھی بھی نہیں آئے گی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سیل لگ گئی نبیوں کی, تو ان کی امت پر سیل لگ گئی قوموں کی. وی آر دا لاسٹ ونس اینڈ وی ہیو ٹو ڈو اٹ, وی ہیو ٹو کریٹ اٹ, and the purpose of humanity will be justified by our creation of such a state, of such a society, and of such a collection of individuals. That is how we have to go about it. That is what we have to keep in mind. Again, relevance کی بات کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ ریلیونٹ چیزیں شاید کم ملیں فلسفی میں. peculiar to پاکستان, that is, جو ہماری سچویشن ابھی ہے اور جو چیزیں ہمیں چاہیے. ابھی تک انڈیویجول اور کلیکٹیو ساتھ چل رہے ہیں. ساری جو چیزیں انڈیویجولس میں بھی ہیں, کانفیڈنس, اسپرچویلٹی, ایون دا آئیڈیل آف بینگ سپر, کلیکٹیو میں بھی چلیں گی. when I say collective I mean سوسائٹی اور اسٹیٹ. ابھی جو اگلے آئیڈیاز ہیں کچھ بریفلی ڈسکس کروں گا, دے اونلی ڈیل ود دا کلیکٹیو. انڈیویجول سے اب اوپر کی بات آ گئی ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی انڈیویجولس ڈو کریٹ کلیکٹیوز. پہلی چیز ہے فریڈم. لفظ بہت سنا ہوگا, ہم ساروں نے بہت سنا ہے. وہ مووی تھی بریو آرٹ, اس میں اس نے ہسٹری کو ٹھیک ذبح کیا. میل گبسن نے, کسی نے دیکھی ہوئی ہے؟ گڈ. اس میں اس نے ہسٹری کا بہت ذبح کیا ہے, لیکن اس نے اپنا کانسیپٹ بیچا ہے. ایک امریکی کانسیپٹ ہے, جب ولیم والیس کو مار رہے ہوتے ہیں وہ چلاتا ہے فریڈم. فریڈم جو ہے وہ ہائیسٹ
کلیکٹیو ویلیو ہے کسی بھی قوم کے لیے. بٹ وٹ از فریڈم؟ فریڈم کا مقصد مطلب ہر قوم کے لیے مختلف بھی ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غرض نوائے کیسری. کیسر بیسیکلی سیزر، بیسیکلی سینگ کہ جو جمہوری نظام ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی پرانا امپیریلزم ہے، بوتل چینج ہو گئی ہے. دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب. دیوے استبداد، دا ڈیمن آف امپیریلزم از ڈینسنگ وائل ویئرنگ دا کوٹ آف ڈیموکریسی. تو سمجھتا ہے کہ یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ امپیریلزم میں کون سی آزادی ہے بھائی؟ یہ کون سی آزادی کی نیلم پری ہے؟ گرمی گفتار اعضائے مجالس علماء، جو ساری جمہوری ایوانوں میں بحثیں اونچی اونچی ہوتی ہیں، سارا وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں ہر روز. یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری. یہ تو صرف سرمایہ داروں کا پیسے کمانے کا طریقہ ہے. اونچا اونچا بولیں پی ٹی آئی زندہ باد، نون لیگ زندہ باد. ایک دن نون لیگ زندہ باد گئے، اگلے دن پی ٹی آئی زندہ باد گئے، بیچ میں 20 کروڑ روپیہ چینجز ہینڈز. تو جنگ زرگری ہے یا جنگ زرداری کہہ لیں، آپ کی مرضی ہے. اس سراب رنگ و بو کو گل ستاں سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں کفس کو آشیاں سمجھا ہے تو. کہ کفس کو آپ آشیانہ سمجھ رہے ہیں، پنجرے کو آپ گھر سمجھ رہے ہیں. وائی از دیٹ؟ آپ کنفیوز کر رہے ہیں فریڈم کو. فریڈم وہ نہیں ہے جس کو مغرب والا فریڈم کہتا ہے. ہمارا فریڈم ہم خود ڈٹرمن کریں گے کہ وہ کیا ہے. وٹ وی تھنک از فریڈم، دیٹ از فریڈم فار اس. ہمیں کوئی دوسرا نہیں بتائے گا کہ ہم نے فری کیسے ہونا ہے. کانفیڈنس والی وہی پوائنٹ اس میں دوبارہ ہیمر ان ہوتا ہے. تو چلیں یہ تو بات ہوگی ریجیکشن کی کہ جی وہ فریڈم نہیں ہے. تو پھر فریڈم ہے کیا؟ اگر وہ والا فریڈم نہیں ہے تو پھر الٹرنیٹیو کانسیپٹ بھی تو دینا. ورنہ تو وہ ہود بھائی والی بات ہے کہ 4 باتیں کر دیں اور بھاگ گئے. اس کا مقصد صرف ڈسرپشن ہے، کنسٹرکشن نہیں. بٹ اقبال از ایکچولی اے فلاسفر، سو ہی ریسپونڈس. بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات. بت ابھی بھی اسٹرانگ ہے، انسان کمزور ہو گیا ہے، اور بت بھیس بدل بدل کر آتے ہیں ہر زمانے میں. ہر زمانے کا نیا بت ہے. پہلے ایک وہ پتھر کا بنا ہوتا تھا، اب میٹیریلزم کا بت ہے، نیشنلزم کا بت ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ انسان پرستی کا بت بھی کافی غالب ہو گیا ہے. خیر دیٹ از، اس میں چلے گئے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ شعر خیر اٹس فیئرلی کامن اور پلیٹیچوڈنل ایون ہو گیا ہے، لیکن میننگ بہت ڈیپ ہے. اور بات وہی ہے جو سٹارٹ میں گئی تھی کہ فیئر صرف ایک ہے اسلامک فلاسفی میں، جس کے ایک فلاسفر اقبال بھی ہیں. ایک فیئر ہے بس، دیر از نو ادر فیئر. اور اس ایک فیئر میں اگر آپ رہیں گے تو باقی تمام فیئر سے آپ فری ہو جائیں گے. اچھا اب آگے چلتے ہیں اینٹی فیشزم کی طرف. انٹرسٹنگلی لائٹ آ گئی ہے تو اب ساروں کے ایکسپریشن بھی دیکھ سکتا ہوں کون کون سو رہا ہے، اور وہ جولی نوجوان. فاشزم ہاؤ از اٹ ڈیفائنڈ؟ عمران خان صاحب ہر دوسرے دن چیختے رہے مودی بڑا فاشسٹ ہے، یہ بڑا فاشسٹ ہے، وہ بڑا فاشسٹ ہے. بھائی فاشسٹ ہے کیا؟ کہتے کسے ہیں؟ ڈز اینی باڈی نو دا ایکچوئل ڈیفینیشن؟ نہیں، اب سارے خاموش ہو گئے ہیں. چلو پتہ آپ کو ہوگا خیر، لیکن آئی ڈونٹ نو، یہ ریٹیسنس ہوتی ہے ہمارے یہاں کے لوگ بولتے نہیں ہیں. فاشزم از بیسیکلی ایکسٹریم نیشنلزم، دا پولیٹیکل ورشپ آف ریس اور لینڈ. اور اس کو ایکسٹریم بنیادوں تک لے جائے تو وہ نیشنلزم سے فاشزم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. جیسے کہ بھارت میں نیشنلزم تو ہمیشہ سے تھا، مدر انڈیا کا کانسیپٹ ہے، لیکن جب وہ کانسیپٹ اتنا ایکسٹریم ہو گیا ہے کہ آپ دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر رہے. آپ کہتے ہیں بس بھارت ہمارا ہے، جو ہندو ہیں ان کا ہے، باقی سب ادھر سے جائیں یا ہم ان کو مار دیں گے. دیٹ از وین دا ٹرانزیشن فرام نیشنلزم ٹو فاشزم ہیپنس. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، خیر وہ آپ کی اس ایبلٹی پر بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ خود کچھ پڑھیں گے نہیں. جو خود پڑھ لیتا ہے وہ پروپیگنڈا میں نہیں پھنستا. پھر تو اقبال پر فاشسٹ کا لیبل بھی لگ چکا ہے، دیٹ آئی آلسو ہیو ٹو ٹیل. لیکن کہتے ہیں میکیاویلی کا پتہ ہے کسی کو، یا کسی نے اس کی کتاب پڑھی ہو، دا پرنس اور آرٹ آف وار؟ آپ بتائیں گی وٹ ڈو یو نو اباؤٹ ہم؟
prime ministers of America and United Nations ان کو بھی پڑھائی جاتی ہے. بیسیکلی ایک ان کا گڈ لیڈر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ پیار اور محبت میں سب, جنگ اور محبت میں سب جائز ہے, تو ان کا بھی ایک یہی کانسیپٹ ہے کہ ایک گڈ لیڈر وہ ہے جو اپنے وطن کے لیے, لائک اپنے نیشن کے لیے whatever he wants to do he can do that. Very good. ڈسٹرکشن ہو رہی ہے, مساقی ہو رہے ہیں, whatever he wants to do that he can do that. So basically ان کا good اور bad کا ملازمہ that is very different from what all Islamic philosophy or books like the Holy Quran says. Very good. 10 points for Ravenclaw. یار یہ ہو سکتا جو انہوں نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے. اقبال نے اینٹی فاشزم میں کافی زیادہ لکھا بھی ہوا ہے, اس کے کچھ ایکسرپٹس اسی لیے میں آپ کو سناؤں گا. اور میکیاویلی کا ذکر بھی اسی لیے کرنا پڑا کہ ہی واز دا اپوسٹل آف اسٹیٹ ورشپ. سب کچھ جائز ہے, مورالٹی از انہیرنٹلی سب کچھ سبجیکٹیو ہے, جس چیز میں اسٹیٹ کا فائدہ ہے وہ کریں, چاہے مذہب تباہ ہوتا ہے, چاہے انسانی حقوق تباہ ہوتے ہیں, کچھ بھی ہوتا ہے. یو ہیو ٹو ڈو واٹس بیسٹ فار دا اسٹیٹ, واٹس بیسٹ فار دا پرنس. اور اقبال نے اس کو شیطان قرار دیا رموز بے خودی میں, اور کہا کہ وہ شیطان تھا جس نے مورالٹی کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی جد و جہد کی, اور وہ ان لوگوں کا پیغمبر بن گیا, اور اس کے ذریعے جو دنیا میں قتل و غارت اور فساد اور فاشزم کا بیج بویا گیا وہ آج تک انسانیت کو تباہ کر رہا ہے. بیسیکلی اقبال از میکنگ اے لینئر کنیکشن فرام میکیاویلی ٹو ایون ایڈولف ہٹلر, جس نے, اچھا 60 لاکھ یہودیوں کی بات ہے, ایڈولف ہٹلر کو ہم برا یا اچھا, کچھ لوگوں کو یہ بھی ہو گیا کہ جی اچھا آدمی ہوگا, یہودی مار دیا, ہمیں یہودی نہیں پسند, اور اگین یہودی ہٹلر کو آج کل فالو بھی کر رہے ہیں. صرف یہودی نہیں مارے, اس کے فاشزم میں یہ تھا کہ جرمن یا آرین سپیریئر ہے, باقی سب جوتی کے نیچے ہے. تو یہودی ہو, سلاو ہو, پولینڈ والا ہو, روس والا ہو, اور یہودیوں نے تو رونا ووٹ ڈالا ہے ڈیو ٹو دیئر گرپ آن دا میڈیا, لیکن 2 کروڑ سے اوپر بندہ ہٹلر کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے, سلاوس کا بھی. دیٹ از واٹ فاشزم گیٹس یو ٹو. اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل طور پر ایک شیطانی ریلیجن انوینٹ کیا گیا اسٹیٹ ورشپ کا, اور ہم لوگ اس کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں نیا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. آپ کا دیس اسلام ہے, آپ اللہ تعالیٰ کی ورشپ کرتے ہیں, صرف اس سے ڈرتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں, اور اس کی بات ماننے کے اس میں پھر آپ انسان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ اس طرح فاشسٹ نہیں ہو سکتے کہ ہر کسی کو مارنا شروع کر دیں, ہر کسی کو چھرا گھونپنا شروع کر دیں. یو کینٹ ڈو دیٹ. That is completely un-Islamic, completely alien to the ideals of Islam and hence Pakistan. So that is what Iqbal is saying. اور میکیاویلی کو انہوں نے اسی بیس پر تنقید کا نشانہ بنایا. جو ان پر فاشزم کا چارج لگا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کہا گیا کہ جی بڑے حق میں لکھتے ہیں فاشسٹوں کے. ان کے دور میں ہٹلر بھی تھا, مسولینی بھی تھا جو کہ اٹلی کا فاشسٹ لیڈر تھا. اب لکھتے ہیں کیا زمانے سے ہے نرالا مسولینی کا جرم, بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج. اچھا, دس پوئٹری از سپوز ٹو بی ان فیور آف مسولینی, کہ مسولینی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ مسولینی نے کیا کیا ہے, بیچارے یورپ والے ایسے ہی پریشان ہیں. پردہ تہذیب میں غارت کری آدم کشی, کل روا رکھی تھی تم نے, میں روا رکھتا ہوں آج. آدم کشی کل تم کرتے تھے, میں کرتا ہوں, میں نے کون سا نیا کام کر دیا. ہی از ناٹ ڈیفینڈنگ مسولینی فار گاڈ سیک. He is saying that he is as much a murderer as Lord Clive. Both are murderers. That's what he is saying. This is not a defense. لیکن ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ کا کتا کتا اور ہمارا کتا ٹامی. تو اگر ہم جو ہے وہ عراق کو تباہ کر دیں اس میں وار کرائمز نہیں ہوتے. لیکن اب اگر آپ پوٹن کو ہر دنیا کی گالی نہیں دیں گے تو آپ خود بھی دہشت گرد ہیں, کیونکہ آپ انویژن کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن جو انویژن ہم کریں گے وہ ٹھیک ہے, اس کی آپ سپورٹ کیجئے. دیٹس لبرلزم بیسیکلی ان اے نٹ شیل دیٹ از بینگ ایڈوکیٹڈ. آگے اگلے کانسیپٹ پر آ جاتے ہیں. اینٹی فاشزم ہو گیا, فاشزم نہیں کرنا, پھر کیا کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے. دیٹ از واٹ دے آر سیئنگ, کہ ان کا پوائنٹ ہے کہ اسلام کی بیس پر جو کہ ایک ہیومنسٹک ریلیجن ہے اور جو کہ فریڈم, جو ٹرو فریڈم ایڈوکیٹ کرتا ہے انسانوں کے لیے, اس کی بیس پر یونٹی ہونی چاہیے, اس کی بیس پر پولیٹیکل آرگنائزیشن ہونی چاہیے, اس کی بیس پر اسٹیٹ ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ آن یور اون فورٹ میڈ ٹریچرس اسالٹ, آپ لوگوں نے اپنے ہی قلعے پر خود ہی حملہ کر دیا. بی ون, میک ویزیبل یور یونٹی, ایک ہو جائیے, یونین حاصل کیجیے. لیٹ ایکشن ٹرن دا ان سین ان ٹو سین,
ان سین ہے سپر مین، ان سین ہے وہ سپر اسٹیٹ جو کہ اسلام نے انوزاج کیا. ٹرن دا ان سین انٹو سین. ایکٹیویٹی آگمنٹس دا جوائے آف فیتھ. فیتھ خالی دماغ کی چیز نہیں ہے، اس کا ایڈجنکٹ ہے ایکٹیویٹی. جب تک فیتھ ایکٹیویٹی میں ٹرانسفارم نہیں ہوا، اٹ از انکمپلیٹ. فیتھ از ڈیڈ دیٹ ایشوز ناٹ ان ڈیڈس. وہی والی بات ہے کہ وہ فیتھ تو کوئی فیتھ ہے ہی نہیں. اور اگین وہی چیز ریسزم کا رد کرتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاس پانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشغر، جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا. میں پٹھان ہوں یہ پنجابی ہے میں بہتر ہوں، میں پنجابی ہوں یہ پٹھان ہے میں بہتر ہوں، میں پاکستانی ہوں یہ انڈین ہے میں بہتر ہوں. آپ اس وجہ سے بہتر نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ پنجابی ہوں اور بہتر بھی ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ پٹھان ہوں آپ بہتر بھی ہوں، لیکن اس کی وجہ آپ کا پنجابی یا پٹھان ہونا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس میں بھی نالج زیادہ ہو، آپ کے پاس کمپیشن زیادہ ہو، آپ میں ہارڈ ورک کی کیپیسٹی زیادہ ہو. اور وہ کسی بھی کلچر، کسی بھی ریلیجن، کسی بھی جینڈر، کسی میں بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو ریسٹرکٹ مت کیجئے. یہ یورپین ریسزم سے دور رہیے جس میں بتایا جاتا تھا کہ وائٹ مین سپیریئر ہے اور باقی سارے شاید جانوروں کی اولاد ہیں. یہ چیز اسلام میں کمپلیٹلی فاربیڈن ہے. بلال حبشی کا درجہ سفید چمڑی رکھنے والے سب سے زیادہ ہے جو اس وقت اس دنیا میں، باقی سب سے بھی زیادہ ہے جو اس وقت اس دنیا میں ہے. لیکن ہی واز اے نیگرو، جن کو ہمیشہ سے ٹریڈیشنلی غلامانہ ریس کہا گیا. نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر. یس، مانند خاک راہ گزر. اگر آپ نے نسل کو فوقیت دی اپنے مذہب پر تو یو ول پیرش. اور اس کے لیے I'll give you a very good example that has just come to my mind. 1910 کے بعد فلسطین میں یہودیوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور ان کا پوائنٹ تھا کہ ہم نے ادھر اپنی اسٹیٹ بنانی ہے. لیکن there were Muslims living there, about 90% Muslims and 10% Christians. اور سارے اپنے آپ کو عرب کہتے تھے. اور انہوں نے اس وقت یہودیوں کو کاؤنٹر کرنے کا جو میتھڈ اپنایا وہ دیٹ واز ناٹ اسلام، دیٹ واز ناٹ اسلامک سولیڈیرٹی، اسلامک فلاسفی، دیٹ واز ریسزم، عرب ریسزم. میں عرب ہوں، یہ میری زمین ہے، یہودی کا اس پر کوئی حق نہیں کیونکہ میں عرب ہوں، میری زمین ہے. وی آل نو ہاؤ دیٹ اینڈڈ. پھر لیکن یہ یہاں پر رکتا نہیں ہے نا. پھر ایک نشاشبی ہو گیا، ایک حسینی ہو گیا، 15 قبیلے آپس میں لڑے، یہودیوں نے کبھی ایک کو برائب کیا کبھی دوسرے کو برائب کیا. 10% یہودیوں نے 90% عربوں کو کک مار کے ملک سے آؤٹ کر دیا in 1948. That ended there. کہانی وہاں پر ختم نہیں ہوئی. آگے بھی انہوں نے عرب نیشنلزم کی چیز کو جاری رکھا. انہوں نے کہا کہ ہم عرب ہیں اور ہم یہودیوں کو چھوڑیں گے نہیں، ہم بہتر ہیں، ہم اس بیس پر ان کو مار لیں گے. اس ہیوبرس میں 1967 میں 5 عرب ممالک کی فوج کو 6 دن میں اسرائیل نے شکست ایسی دی کہ شاید عالمی ریکارڈ ہو. اور انٹرسٹنگلی 3 ملکوں کی ایئر فورس ایک دن میں تباہ کی تھی اسرائیل نے. اور اس کے بعد سے عرب نیشنلزم کا غبارہ کچھ ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن جو ڈیمیج ہو چکا تھا وہ اتنا سیویئر تھا کہ آج بھی فلسطین میں مسلمان یا تو محکوم رہتے ہیں یا نہیں رہتے. فلسطین نام کا تو کوئی ملک رہا بھی نہیں. دیٹ از اسرائیل ناؤ. دیٹ از وٹ ریسزم ہیز لیڈ ٹو. جو اقبال نے کہا تھا کہ نسل اگر مذہب پر مسلم کی مقدم ہو گئی، اڑ گیا تو دنیا سے مانند خاک راہ گزر. اور اڑ جائیں گے آپ. اور اگر پاکستان اس کانسیپٹ کی بیس پر نہ بنایا جاتا تو ہم برے صغیر میں بھی یہ دیکھتے کہ یہاں سے بھی اڑ چکے ہوتے سارے پنجابی، سارے پٹھان، سارے بنگالی، سارے یو پی والے، سارے ساؤتھ انڈیا والے، لائک دیٹ. کیونکہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو انہیرنٹلی ریسزم کو ڈسکریج کرتا ہے. آپ مسلمان بھی ہیں، آپ ریسسٹ بھی ہیں، دیٹ کریٹس اے فنڈامنٹل کانٹراڈکشن. وہ ایک ایسی کانٹراڈکشن کریٹ کرتا ہے کہ آپ ایکٹیویزم کر نہیں سکتے. تو مسلمان کے پاس آپشن ہی وہ بنتا ہے، بچتا بھی وہی ہے. تو عرب نیشنلزم کا انہوں نے کیا، ان کو اپنی سوسائٹی میں ریسٹرکشن آئی، ان کی سوسائٹی اپنی فورس کو گیلونائز ہی نہ کر سکی، جس کے نتیجے میں کروڑوں عرب چند لاکھ چند ہزار اسرائیلیوں سے مار کھاتے رہے. لاسٹلی گلوبل ریولوشن. اقبال was a visionary and he envisioned a super society that would be established after a global revolution. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولابی. بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے جنگ ان 2 فورسز کے درمیان رہی ہے. چراغ مصطفی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائٹ، ان کا چراغ، شرار بولابی جو ابو لہب کی لائٹ آ رہی ہے. ان دونوں لائٹس کا ایول ویسز گڈ کا ایک مقابلہ ہے،
اور یہ ہمیشہ سے چلتا رہا ہے اور آگے بھی دنیا میں چلتا رہے گا. اور آپ نے گلوبل ریولوشن اس بیس پر کرنی ہے کہ آپ چراغ مصطفی کے فالوور ہیں. اینڈ دیٹ از دا پوئم. انٹرسٹنگلی یہ پوئم اپنی ہی ایک پوئم کی رد میں لکھی گئی ہے. انسانوں کی طرح اقبال بھی انفیلیبل نہیں تھے. 1904 میں انہوں نے ایک پوئم لکھی تھی جس کا نام ہے ترانہ ہندی. اور بہت کم لوگ شاید اس بات کو جانتے ہوں کہ اقبال جو کہ پاکستان کے فلاسفر ہیں اور انڈیا کے کانسیپٹ کے ایک ڈائمیٹرک اپوننٹ ہیں، ان کی پوئم آفیشیل اینتھم ہے انڈین آرمی کا. اور اس پوئم کا نام ترانہ ہندی اینڈ اٹ گوز لائک دس: سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. اور پھر اس کے بعد وین اقبال ہیڈ ہز اون کنورژن، وہ آپ ان کی لائف سٹوری پڑھیں تو آپ کو اس کے محرکات کا اندازہ ہو جائے گا. ہی کیم آؤٹ ود دس. Interestingly, this was meant to be the national anthem of the state that was to be created according to his philosophy. وہ پاک سر زمین شادباد والا لکھا ہے حفیظ جالندری صاحب نے، but the anthem اقبال meant was that. And that is very belligerent. اور جو ان کی ایک fearless philosophy ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی کافی fearless ہے. اور آخری خاص طور پہ کافی انٹرسٹنگ ہے. سالار کارواں ہے میر حجاز صلی اللہ علیہ وسلم اپنا، وہ بھی ڈکلیئر کر دیا. اور آگے کہا اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا. بانگے درا مین قافلے کی گھنٹی، مینس پرانے زمانے میں قافلوں کی گھنٹی بجتی تھی. دیٹ مینس جسٹ گیٹ اپ اینڈ گو ناؤ. ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا، جادہ راستے کو کہتے ہیں. دوبارہ ہم اب چلنے لگے ہیں اپنے راستے پر گلوبل ریولوشن کے. وی آر اسٹارٹنگ ٹو موو، وی ہیو اسٹارٹیڈ ٹو موو ٹورڈز دیٹ. سو ویری ڈینجرس فار سم پیپل. اسی لیے حود بھائی صاحب نے اس لیکچر میں کہا کہ اقبال کا ویژن تو مجھے بڑا ڈینجرس لگتا ہے. ان کو لگنا بھی چاہیے، ٹھیک کہتے ہیں. تو دیٹ واز وٹ واز مینٹ ٹو بی. جس طرح اب اس میں یہ بات کہی جا سکتی ہے یار چین کا نام ہے، فلانے کا نام ہے، فلانا ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، یہ تو بڑے انٹرنیشنل قسم کی پوئم ہے، انتہائی خطرناک ہے. دا انٹرنیشنل کے نیشنل اینتھم ہونے پر لیکن کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا تھا. دا انٹرنیشنل واز دا نیشنل اینتھم آف دا کمیونسٹ who said that we will build a global revolution. ساری دنیا میں کلاس لیس سوسائٹی قائم کریں گے، کوئی امیر کوئی غریب نہیں، سب برابر. ان کا ایک ویژن تھا اور اس کا اینتھم تھا دا انٹرنیشنل، جو کہ بہت ملکوں کا نیشنل اینتھم رہا ہوا ہے. اینڈ دیٹ واز ایون مور بیلیگرنٹ دین دس ون. تو وہ والی بات ہے کہ اگر آپ ڈرنے کی ریزن ڈھونڈتے رہیں تو آپ کو ہر جگہ مل جائے گی. فیئرلیس ہونے کی ریزن ڈھونڈتے رہیں وہ بھی مل جائے گی. اینڈ پہ کنکلوڈ سمپل، خودی کا کانسیپٹ جو ہے نا دیٹ انکمپسز اٹ آل. تو ساری باتیں کی ہیں وہ بھی ہیں اور بھی ہیں بہت ساری، لیکن اگین ہمارے پاس نہ ہی انلمیٹڈ ٹائم ہے، نہ ہی میرے پاس انلمیٹڈ نالج ہے کہ میں اس کو انکمپس کر سکوں. آئی ایم جسٹ اے ہمبل پرسن ہو از ٹرائنگ ہز بیسٹ ٹو لرن. تو یہ والی ساری باتیں، فیتھ، کانفیڈنس، سیلف ریلائنس، اسپریچویلٹی اوور مٹیریلزم، دا کوالٹیز آف بینگ اے سپر مین، freedom, anti-fascism and Islamic unity translated into global revolution. That is khudi at a level of person and at a level of state. اسی لیے انہوں نے 2 کتابیں لکھی تھیں. انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ میری جو فلسفی ہے اس کی جو ایسنس ہے وہ ان 2 کتابوں میں. انفارچونیٹلی دونوں فارسی میں. اسرار خودی جس میں انہوں نے انڈیویجول کو زیادہ ڈسکس کیا، اور رموز بے خودی جس میں انہوں نے کلیکٹیو کو زیادہ ڈسکس کیا. تو خودی کا کانسیپٹ صرف سیلف یا انسان سے لنک نہیں ہے، اسٹیٹس کی بھی خودی ہوتی ہے، اسٹیٹس کی بھی غیرت ہوتی ہے، سوسائٹیز کی بھی خودی ہوتی ہے. تو خودی کا کانسیپٹ اس سب کو انکمپس کرتا ہے. اور کہتے ہیں زندگانی ہے صدف قطرائے نیساں ہے خودی. وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. بیسیکلی سیپ کے اندر پانی جاتا ہے اور وہ موتی میں کنورٹ ہو جاتا ہے تھرو اے نیچرل پروسیس. تو سیپ از صدف اور پانی از قطرائے نیساں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیپ ہی کیا جو پانی کو موتی میں کنورٹ نہیں کر سکتی، اس سیپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیٹ از ناٹ اے سیپ دین. تو وہ خود ہی نہیں، وہ خود ہی ہے ہی نہیں جو کہ انسان کو سپر مین میں ٹرانسفارم نہ کر سکے. ہو اگر خود نگر صرف اپنے آپ سے سبزروینٹ، خود گر کریٹو، خود گیر خودی آل ریننگ سیلف ریننگ. یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. یو ول ناٹ ڈائی دین، یو ول بی امورٹل. ایک تو ہمارے پاس ویسی ریلیجس کانسیپٹ ہے شہید کا، اور اس کو آپ اس ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن شہید کے علاوہ بھی ایون اقبال himself has become immortal. He reigns through his words.
So you move on from the edge of the grave and your hands are moving pawns on the chessboard of the world, even though you are in your grave. اور اینڈ پہ وہی بات ہے جو ان کی کور بات رہی ہمیشہ کلیکٹیو سے ریلیٹڈ، کیونکہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو این انڈیویجول، آئی ایم ٹاکنگ ٹو آل آف یو، سو ریلیٹڈ ٹو کلیکٹیو. یہ پوری جو پوئم ہے رموز بے خودی کی، یہ ویسے آئی وڈ لائک کہ آپ میں سے سارے بندے اس کو رکھ لیں. اور وہ جو سگما شگما والے نا، یہ بڑا بہترین سٹیٹس بھی ہے اس کا. کوئی نہیں یار، اٹس گڈ، آئی لائک دیٹ ایکچولی. تو غور سے سنیے گا، اور again now that we have it you can read it as well. Though nations destinies their lands control, though nations build their edifice on race. قومیں لینڈ پر بھی قومیت کی جسٹیفیکیشن کرتی ہیں، نسل پر بھی کرتی ہیں. Thinkest you the community is based upon the country, shall so much regard be blindly paid to water, air and earth? کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ کمیونٹی یا نیشن زمین سے بنتی ہے، مٹی سے بنتی ہے؟ مٹی تو ہر جگہ ہوتی ہے، پانی بھی ہوتا ہے، ہوا بھی ہوتی ہے. دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں مٹی نہیں ہوتی؟ اس مٹی میں کیا خاص بات ہے کہ آپ اس کی پوجا کرنا شروع کر دیں؟ پھر دوسری کی بھی کر سکتے ہیں آپ. وہ ایسی مٹی ہے، اس میں بھی SiO2 ہی ہے اس میں. It is dull ignorance to put one's boast in lineage, that judgment rests upon the body and the body perishes. Lineage، میرا باپ بادشاہ تھا. پالیٹیشنس تو اکثر ہی بول رہے ہوتے ہیں، ہنسی آتی ہے سن کے، آپ کا باپ بادشاہ تھا، میرا باپ یہ تھا، میرا باپ وہ تھا. بھئی آپ خود کیا ہیں؟ دوسرا لینیج کیا ہے؟ چلے گئے آباؤ اجداد، اب دے آر گون ناؤ. ان کی لیگیسی تو رہ سکتی ہے، لیکن لینیج اس بیس پر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا لینیج آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا اگر آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں. اور اگین یہ چیز بار بار دیکھی گئی. بادشاہوں نے کہا میرا بڑا لینیج ہے جی، میں ذل الہی ہوں. اس کے بعد پکڑنے والوں نے گلوٹائن لگائی اور سر کاٹنے شروع کر دیے انہی کے. اگر وہ اتنی ذل الہی تھے تو پھر ان تک گلوٹائن کیسے پہنچ گئی؟ تو نہیں تھے وہ ذل الہی، نہیں تھا ان کی لینیج میں اسٹرینتھ. ان کی اسٹرینتھ کچھ اور چیزوں میں تھی. وہ جب چلی گئیں تو لینیج کا فساد بھی ختم ہو گیا. Others are the foundations that support Islam's community. They lie connected within our hearts. We who are present now have bound our hearts to Him who is unseen and therefore are delivered from the chains of earthly things. تھوڑا سا کانسیپٹ کمپلیکس ہو جاتا ہے ادھر آ کر. کہتے ہیں بیسیکلی کہ ہم مقام میں نہیں لا مقام کی طرف جاتے ہیں. ہم میٹیریل کو ورشپ نہیں کر رہے، فائر، ارتھ، واٹر. ہم کسی اور کو پوج رہے ہیں جو کہ اے پریوری حقیقت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہے. ہم نے اپنے دل اس کے ساتھ لنک کیے ہیں. یہ ہمارا اے پریوری کانسیپٹ ہے. تو اس وجہ سے چونکہ یہ کانسیپٹ ہمارا ہے تو وی آر فری فرام ادر تھنگس ناؤ. باقیوں کی اب ہمیں پرواہ نہیں ہے. وی ڈونٹ کیئر. زمین ہو نہ ہو، ہر بندہ ہمارا بھائی ہے اور ہر ملک ہمارا ملک ہے. ہم مسلمان ہیں، مسلم ہیں، ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. Well pointed arrows of one quiver are we, one showing, one beholding, one in thought, one is our goal and purpose, one the form, the fashion and the measure of our dream. Thanks to His blessings, we are brothers all sharing one speech, one spirit and one heart. Now he's talking about us. He's talking about idealized us, not present us, of course. کہ ہم سارے ایک ہی ترکش کے تیر ہیں جو ایک ہی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں. ہم ساروں کی منزل ایک ہے، ہماری فیلنگ بھی ایک ہے، ہمارا تھاٹ پروسیس بھی ایک ہے، ہماری فلاسفی بھی ایک ہے، ہماری ایکٹیویٹی بھی ایک ہے. وین وی اچیو دیٹ اسٹیٹ دین the arrow wouldn't miss. Then we'll create that society, then we'll create that power, and then آ جائے جس نے بھی آنا ہے اس کے بعد we'll win, then only we'll win. جیسے کہ مسلمان جو انیشیل سٹیج جو مائکرو کازم مینشن کیا گیا تھا اس میں they were actually almost invincible. آپ ہسٹری کی مثال لے لیں، اسٹریٹجیکلی بھی یہ چیز سینس نہیں بناتی کہ دو سپر پاور سے ایک وقت میں لڑائی کر لی جائے، لیکن مسلمانوں نے کی اور دونوں فرنٹس پہ نومیریکلی انفیریئر تھے. اب بندہ کہتا ہے یار اگر اسٹریٹجی کرنی ہے، روم اور ایران آپس میں بھی لڑتے ہیں، آپ کے پاس ٹوٹل 50-60 ہزار فائٹنگ مین ہیں. آپ یہ ایک فرنٹ پر کنسنٹریٹ کریں، ایران کے ساتھ مل کر کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پر روم پر حملہ کر دیں، یا روم سے مل کر ایران پر حملہ کر دیں، ٹھیک ہے، اٹس فائن. اف یو ڈو دیٹ اٹس فائن.
But those men of God were a bit more confident than that. They were cognizant of their own power. ان کو پتا تھا کہ ہم دونوں کو کر لیں گے، اور ہیں دونوں باطل پر تو دونوں کو کر لیں گے. ایک طرف 30,000 جاتے ہیں یرموک میں، سامنے 1,00,000 ہوتے ہیں. دوسری طرف سائملٹینیسلی قادسیہ چل رہی ہے، ادھر بھی 30-35 ہزار ہیں، سامنے 1,00,000. اینڈ دے آر ویل پروویژنڈ پروفیشنل سولجرس. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو جیت ہی جائیں گے. جیسے کہ وہ اقبال کی ایک نظم بھی ہے کہ یرموک کے میدان میں ایک مجاہد شہید ہوا، اور اس نے شہید ہوتے ہوتے ابو عبیدہ جو سالار تھے وہ اس کے پاس آئے اور اس کو کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں تو انہیں بتا دیں کہ پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے. آپ نے خندق کے وقت کہا تھا کدال مارتے وقت کہ کسریٰ کا محل مجھے نظر آیا ہے، اور مجھے جو ہے وہ بیسیکلی دیٹ واز اے پروفیسی ریکارڈنگ یمن، روم اینڈ ایران. ایگزیکٹ ورڈز مجھے بھول گئے ہیں اس لیے میں وہ مینشن نہیں کروں گا. تو دیٹ واز دیٹ بیسیکلی دیٹس واٹس کریٹڈ. جب آپ اس لیول تک پہنچ جائیں، اس اینڈ لیول تک جب آپ پہنچ جائیں دین یو ڈونٹ ہیو ٹو فیئر اینی باڈی. لیکن اس تک پہنچنے کے لیے بہت اسٹرگل درکار ہوگی. اینڈ دیٹ از مائی میسج ٹو یو، کریٹ دیٹ ود ان یور سیلف. کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کریں اور کانفیڈنٹ رہیے، بس محنت کیجیے. ایکٹیویٹی از اسینشیل. جو کام کر رہے ہیں یو شوڈ بی گڈ ایٹ اٹ، یو شوڈ بی بیسٹ ایٹ اٹ. اور جو خاک بازی سکھانے والے ہیں ان کی بات پر بالکل کان نہ دھریے گا. دیٹ از مائی میسج. دوسروں کے کہنے پر اچیومنٹ تلاش مت کیجیے. یوز یور اون مائنڈ کہ اس چیز میں اچیومنٹ ہے، اور پھر اچیومنٹ جو چاہتے ہیں اس کے پیچھے مکمل طور پر سنگل مائنڈڈ پرپز کے ساتھ جائیے. دین یو ول بی سکسیزفل. اور جو فیتھ ہے وہ آپ کو امبریلا دے گا فرام دا ورلڈ، وہ آپ کو سکسیس دلائے گا. جیسے معین علی ہے، وہ کرکٹر ہے، جو کرکٹ فینز ہیں ان کو اس کا پتہ ہوگا. معین علی کا ایک انٹرویو میں نے پڑھا، وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھا. اس سے کسی نے کہا یار آپ ٹیم سے باہر ہو گیا یہ وہ. اس نے کہا میں تو ان چیزوں کی ٹینشن ہی نہیں لیتا کیونکہ میں تو مسلمان ہوں اور ہم لوگ نہیں پرواہ کرتے اس کی. میں نے تو اگلے جان جاننا ہے اور میرے اعمال پر فیصلہ ہوگا. کرکٹ میں آتا ہوں نہیں آتا ڈزنٹ میٹر. اینڈ دیٹ از ایکچولی he said that has been the cause of my success as well. I was a limited cricketer. میرے پاس کو بہت زیادہ اسکل سیٹ نہیں تھا بٹ آئی واز آلویز ویری کانفیڈنٹ بیکاز آئی واز آلویز ویری سیکیور کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. مسلمان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جو صحیح مسلمان ہے وہ ڈرتا ہی نہیں کسی سے. کیا کر لو گے اس کا؟ اس سے مٹیریل لے لو گے he does not care. اس سے کمفرٹس لے لو گے he does not care. he does not care. he only cares about one thing. اور اس میں چونکہ وہ ایفرٹ کر رہا ہے تو وہ اس میں فیل ہی نہیں ہوتا. اور دیٹ واز اٹ کہ ایون معین علی جو ہے جو کرکٹر ہے، ایک ایسی وہ ہمارے مولانا صاحب بھی کہتے ہیں نا کرکٹ ایجاد ہی کافران دی کھیل شیطانہ ایجاد کی تھا. وہ والی بات ہے کہ یہ تو ایک سیکولر پرسوٹ ہے، اس میں بھی فیتھ آپ کو پروٹیکٹ کرتا. تو اگر آپ ایک ایسے پرسوٹ میں جا رہے ہیں جو فیتھ کے ساتھ ان لائن ہے، جیسے آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو سائنس ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی مسٹریز اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے ایک پاور کا کریٹ کرنا، دیٹ از بیسیکلی اے ڈیوائن پروفیشن ایز ویل. آپ اس میں جا رہے ہیں، آپ کو تو فیتھ بہت زیادہ نہ صرف پروٹیکشن دے گا بلکہ آگمنٹیشن بھی دے گا. سو فیتھ کے ساتھ ان لائن رہیے، محنت کرتے رہیے، یو ول نیور فیل. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اس لیے کبھی امریکہ کو پکڑا، کبھی چین کو پکڑا، کبھی اس کو سجدہ کیا، کبھی اس کو سجدہ کیا، کبھی اس سے مانگا، کبھی اس سے مانگا. پرسنل لائف میں افسر خدا ہو گیا، چاہے جو مرضی کرتا رہا. جو بندہ جس کے ہاتھ میں 4 نمبر آ گئے، 4 پیسے آ گئے آپ نے اس کو سجدہ شروع کر دیا. پھر ہوتا ہی ایسے ہے. بہت سارے ٹیچرز وغیرہ آج کل ملتے ہیں. اچھا ڈاکٹروں کے پاس آ کے نا لوگ شکوے بہت کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، پروفیشن ہی ایسا ہے. جی ہم لوگوں نے ساری عمر بڑا دل تھکا کے پڑھایا، کوئی رسپیکٹ بھی نہیں کرتا. اس نے کیا رسپیکٹ کرنی ہے جو رسپیکٹ بھی صرف اس لیے کر رہا تھا کہ کوئی میٹیریل فائدہ اس وقت حاصل ہو جائے. اور تو ویسی دیٹ واز اے لائی، دیٹ واز ناٹ رسپیکٹ، دیٹ واز لائنگ. ڈونٹ لائی ایور. Just be true to yourself. That's what Iqbal is saying. That is why he's relevant. اگر کسی کا خیال ہے کہ ریلیونٹ نہیں ہے تو بھی آرگومنٹ پیش کر سکتا ہے. باقی کیو اینڈ اے کوئی ہے آپ لوگوں کا تو پوچھ لیجیے. آئی ایم ڈن. تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنٹ لسننگ. جی پوچھیے. You talked about the idea of, an idealistic human being like Ashani in the concept of Iqbal. Don't you think this is very utopian, like a very idealistic opinion? کیونکہ in real life this does not exist. جیسے آپ نے خود بھی بات کی تھی، ان کا جو کانسیپٹ ہے شاہین کا، ٹھیک ہے، they wanted a society like that. They wanted Muslim unity, like he wanted. بٹ یہ تو بہت آئیڈیلسٹک کانسیپٹ ہے نا آج کے دور میں. آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے، مسلم یونٹی ہونی چاہیے. آئی ڈونٹ ہیو این آرگیومنٹ آن دیٹ، آئی ڈونٹ اپوز دیٹ. لیکن یہ کانسیپٹ بہت آئیڈیلسٹک ہے. یہ کیسے آپ
कह सकते हैं कि रेलेवेंट सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब देंगी, वाई इज आइडियलिस्टिक नॉट रेलिवेंट? बिकॉज देखिए वो इन रियलिटी प्रैक्टिकल तो नहीं है ना. बिल्कुल सही, दैट्स व्हाट आई वांटेड यू टू से. प्रैक्टिकल अगेन, हर चीज़ के ग्रेड्स होते हैं, लेवल्स होते हैं. एक प्लेयर है वो गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलता है, गली मोहल्ले का किंग बन जाता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई नहीं पूछता ना उसे. फिर वो आगे ट्रेन होता है, क्लब लेवल पर जाता है लोकल, फिर वहाँ से फर्स्ट क्लास, फिर वहाँ से इंटरनेशनल, फिर कुछ लेजेंड बन जाते हैं. वो बाबर आजम के लेवल तक पहुँच जाता है, फिर मियाँ दाद के लेवल तक पहुँच जाता है, फिर ब्रैडमैन के लेवल तक पहुँच जाता है. सही, एन एवरेज ऑफ 99.94. अगर आप गली मोहल्ले में बेहतरीन क्रिकेटर नहीं बनेंगे तो क्या आप कभी बन सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर? मैंने कभी ये चीज़ इमेजिन भी नहीं की थी कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता हूँ, हालांकि मुझे पसंद बहुत है, क्योंकि मैं कभी अपनी गली या स्कूल में भी अच्छा नहीं था क्रिकेट में. तो इट वॉज वेरी इम्प्रैक्टिकल फॉर मी टू थिंक, बट इट्स नॉट इम्प्रैक्टिकल फॉर बाबर आजम टू थिंक दैट ही कैन बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इज इट? जिस लेवल पर हम हैं, हमें तो ज़रूर आइडियलिस्टिक लगेगा, या हमारी स्टेट है, लेकिन पीपल हैव कम वेरी क्लोज. और इंसान जिनके 2 हाथ और 2 टांगें थी, उनको एज एन एग्जांपल भी यूज़ किया इकबाल ने, जैसे कि हज़रत अली हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं यूज़ किया एज एन एग्जांपल कहीं भी. उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन पर वही आती थी, हज़रत अली पर नहीं आती थी, या हज़रत उमर पर नहीं आती थी, उनको यूज़ किया. और भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जिनको यूज़ किया फॉर एट्रीब्यूट्स ऑफ सुपरमैन. सुपरमैन के तो एट्रीब्यूट बहुत सारे ना, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं. कोई एक या 2 एट्रीब्यूट्स में उन्होंने एक्सेलेंस अचीव कर ली तो बहुत नाम कमा लिया, चाहे सिकंदर हो या चंगेज़ हो, इवन वहाँ तक भी पहुँच गए. अगर आप इसको इम्प्रैक्टिकल कहें तो थ्योरेटिकली इट्स नॉट इम्प्रैक्टिकल, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. इवन यू कैन बी दैट, बट आर यू विलिंग टू पुट इन द एफर्ट, एंड विल यू सक्सीड इन दैट एफर्ट? दीज आर क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आंसर तभी हो सकते हैं जब आप उस रास्ते पर चलें. उसके बगैर अगर आप उसको इम्प्रैक्टिकल कह रहे हैं तो वो थ्योरेटिकली कह रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं कह रहे. तो अगर आप थ्योरेटिकली इम्प्रैक्टिकल कह रहे हैं तो वो तो गलत है, थ्योरी तो उसको सपोर्ट ही नहीं करती. उसके मुताबिक तो पॉसिबल है, हिस्ट्री की एग्जांपल्स भी हैं, लॉजिक की एग्जांपल भी है. प्रैक्टिकली अगर आप कहते हैं तो वो आप तभी कह सकते हैं जब आपने खुद जान मारी हो. लेकिन हमने प्रैक्टिकली भी ये देखा है कि जो मेहनत करता है वो पहुँच जाता है, एक्सीलेंस तक पहुँच जाता है, महराज तक पहुँच जाता है किसी ट्रेड की. देन इट्स नॉट आइडियलिस्टिक है, इम्प्रैक्टिकल नहीं है. रहे हैं लोग, आगे भी होंगे इंशाल्लाह, हो सकता है आप लोगों में से ही. अगर हम लोग अपनी स्किन से बाहर निकल कर नहीं सोचेंगे तो कभी भी इस कफस से बाहर निकल भी नहीं सकेंगे. आज से 150 साल पहले ये चीज़ बड़ी इम्प्रैक्टिकल समझी जाती है कि एक बंदा लैपटॉप लेकर घूमेगा और इस तरह प्रेजेंटेशन देगा. दैट वॉज कम्प्लीटली इम्प्रैक्टिकल. लोग मजाक उड़ाते और कह के लगाते कि दिमाग ख़राब है आपका. या फिल्म है, फिल्म हम देखते हैं, वीडियो मीडिया सारा. आज से 200 साल पहले इम्प्रैक्टिकल तरीन चीज़ समझी जाती थी कि आपका नामा माल इस तरह सामने आ जाए कि आप कहते हैं एक बात और अगला बंदा आपकी वीडियो पोस्ट कर देता है कि 10 साल पहले तो आप ये कह रहे थे. या चोर को देख लिया जाता है चोरी करते हुए कैमरे के तहत. तलिस्म होशरुबा में इस तरह की बातें थी, उसे कहते थे तलिस्म होशरुबा, जादूगरों के काम है. अब वो जादूगरी यहाँ पर हो रही है. तो अगेन आप पुश करते जाएँ, हो जाएंगे. आप नहीं होंगे तो आपके अगले हो जाएंगे. बट यू हैव टू वर्क हार्ड. और कोई नहीं. अगर रेलेवेंट नहीं रहा तो रेलेवेंट कर लो यार, कोई नहीं कह रहा है. हाँ, बेसिकली जब गुरूर की डेफिनेशन है, आज तो मेरे एक लड़के से आर्गुमेंट हो रहा था, तो उसने कहा है कि अगर आपने अकम्पलिशमेंट किसी को बताता है कि मैंने 40 इयर्स वेब पे वेब डेवलपमेंट में गुजारे हैं, बंदा मुझे कहता है तुम्हें वेब का क्या पता है, तो मैं उसे सुना सकता हूँ, बुरे तरीके से बोल सकता हूँ कि आई हैव डन बेटर देन हिम, और वो कर नहीं सकता. तो ये अकम्पलिशमेंट में आएगी या गुरूर में आएगी? लाइक वो गुरूर अलाउड है या नहीं है? आप की इनहेरेंट मोटिवेशन पर डिपेंड करता है बताने की. एक बंदा है वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि मेरी बात सुन लीजिए, आई एम एन अथॉरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट बिकॉज आई हैव वर्कड हार्ड. या एक डॉक्टर अपने नाम के साथ MBBS लिखता है, इज़ नॉट सेइंग कि आई एम सुपीरियर टू यू एज अ ह्यूमन बीइंग, या मैं एक बहुत तोप चीज़ हूँ. इज़ जस्ट सेइंग आई नो मोर अबाउट मेडिसिन सो यू कैन कंसल्ट मी. दैट्स नॉट एरोगेंस. एरोगेंस डॉक्टर की ये होगी कि वो कहेगा कि जो मुझे पता है वही सही है, मेडिकल साइंस आखिर चीज़ है, इससे आगे कुछ है ही नहीं, ना इससे पीछे कुछ है, और डॉक्टरों में मैं हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है. और एरोगेंस में हमेशा ये जो आपने पॉइंट किया ना कि जस्टिफाइड अकॉम्प्लिशमेंट,
अनजस्टिफाइड अकॉम्प्लिशमेंट हमेशा एरोगेंस में आएगी. जस्टिफाइड अकॉम्प्लिशमेंट भी एरोगेंस में आ सकती है अगर आपका मोटिवेशन हो बिलिटल करना और अपने आप को बड़ा शो करना. लेकिन इफ़ यू हैव नोबल मोटिव्स एट हार्ट एंड यू जस्ट वांट क्रेडिबिलिटी नॉट वर्शिप ऑफ अदर्स, देन इट्स नॉट एरोगेंस, इट्स जस्ट कॉन्फिडेंस. सो हमारे यहाँ ये कन्फ्यूजन बहुत होती है. जो बंदा थोड़ा कॉन्फिडेंट हो उसको एरोगेंट भी कहा जाता है बहुत ज़्यादा. इट्स नॉट एरोगेंट. लेकिन अगर कोई बंदा 5,000 का काम आपको कहता है तो आप कहते हैं कि ये काम मैं नहीं करूंगा कि मेरी वर्क के मुताबिक नहीं, तो एरोगेंस अगला तो आपको ये समझेगा कि आप एरोगेंट हो. अगेन इट्स द मैनर ऑफ सेइंग एज वेल. आप कह रहे हैं मेरी वर्थ ये नहीं है, तो मतलब आपकी वर्थ क्या पैसे से नापेंगे? 5,000 से 10,000 से? जो वेस्टर्न प्रोफेशनल है वो यूजली उसको बेहतर तरीके से बयान इस तरह करता है कि जी जो मेरा टाइम है ना, दैट इज़ वैल्यूएबल, द टाइम आई स्पेंड. और टाइम के साथ एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज की इक्वेशन भी होती है, जैसे कि वर्क पर आवर के हिसाब से वेजेस का कॉन्सेप्ट भी बहुत पुराना है. तो ही इज सेइंग कि इट इज़ अनसस्टेनेबल फॉर मी टू वर्क एट दिस प्राइस. दैट इज़ नॉट एरोगेंस. बट इफ यू आर सेइंग 5,000, मैं 5,000 का लगता हूँ तुम्हें, एरोगेंस का तो पता नहीं, स्टुपिडिटी ज़रूर है. थैंक यू कर दिया यार, तुम लोग बताओ. मैंने तो कर दिया है अपनी तरफ से. कोई क्वेश्चन वगैरह रेलेवेंट और इररेलेवेंट नहीं? चलो यार फिर पैक कर दें. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. For sharing such kind knowledge regarding Iqbal. Now the person I'm going to call is Sir Syed Muhammad Usman Shah. He is the assistant professor in the Department of Biosciences. Whenever help is needed to IDEA, he has been constant support.